Assalamu alaikum students. Welcome to International Relations Theory and Practice. My name is Muhammad Ali. I'm going to be your instructor for this course. Let me briefly introduce myself before we get into the introduction of the course. Essentially, میں نے international relations history پڑھی ہوئی ہے اور development میں بھی میں نے ایک ماسٹرز کیا ہوا ہے اور آئی ایم اے ریسرچر. آئی ایم اے سورٹ آف انٹرنیشنل فیلو جو بالخصوص ایشوز کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں. سو یہ میری ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ ہے. پروفیشنلی میں اخباروں میں لکھتا ہوں اور سوشل سیکٹر میں ایشوز کے اوپر ریسرچ کرتا ہوں. اچھا، تو اب میں آپ کو کورس کی طرف لے کر چلتا ہوں. بیسکلی انٹرنیشنل ریلیشنز تھیوری اینڈ پریکٹس ہمارے کورس کا نام ہے. انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہے یہ ایک بہت وسیع اور مزیدار مضمون ہے، کیونکہ اس میں جو اس وقت کرنٹ دنیا میں جو موجودہ حالات ہیں یہ ان کا جائزہ ہے، اور یہ ان کو جو آپ کے ارد گرد دنیا میں چیزیں ہو رہی ہیں ان کو سمجھنے کا ایک آپ کو فریم آف ریفرنس، ایکیڈیمک فریم آف ریفرنس مل جائے گا اس کورس کے ذریعے. سو دیٹ از وائی اٹ از این انٹرسٹنگ اینڈ این امپورٹنٹ کورس. آج ہم یہ کریں گے کہ وی ول لک ایٹ انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ وی ول لک ایٹ دا ریلیونس آف انٹرنیشنل ریلیشنز. میں تھوڑا سا اب جب ہم آہستہ آہستہ تھیمیٹکلی 5-6 چیزوں کی بات کریں گے تو اس میں آئی ول ٹرائی ٹو شو ٹو یو کہ یہ انٹرنیشنل ریلیشنز اے تو ہے کیا، اور بی یہ جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہے یہ اتنی کیوں ضروری ہے. وائی ڈو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس فرام این ایکیڈیمک پوائنٹ آف ویو اینڈ وائی وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اٹ فرام اے پریکٹیکل ریئل لائف پوائنٹ آف ویو. اچھا جی، تو یہ جو بین الاقوامی سیاست انٹرنیشنل ریلیشنز میں جو دیکھی جاتی ہے اس کی ہم ضرورت کے اوپر فوکس کریں گے. ہم اس کی مثالیں دیکھیں گے اور ہم پھر یہ دیکھیں گے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں جب ان کی ہم فائنر نیوانسز میں جب چلے جائیں گے تو دیٹ ول چینج the way that we look at the world. That will change the way that we perceive the current changes that are going on in the world. That will provide us, and essentially by us we sort of mean scholars and students of international relations, with the ability to understand and to go beyond understanding, to try and negotiate with the process of انٹرنیشنل ریلیشنز. اب آپ دیکھتے ہوں گے ہمارے ملک میں بھی فارن افیئرس کی منسٹری ہے، ہر ملک میں ڈپلومیٹس ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں یہ آپس میں نیگوشیشنز کرتے ہیں، اور ایک جو ایوریج سٹیزن بھی ہے جو ایک با اختیار عقل مند سوچنے والا انسان ہے جو اخبار پڑھتا ہے، اس کو بھی جب اس طرح کے ایشوز میں انٹرسٹ ہوگی، اس کو تھوڑا بہت ان کے بارے میں پتہ ہوگا، تو دنیا کی جو سیاست ہے، دنیا کے جو طور طریقے ہیں وہ اس کو زیادہ اچھی طرح سمجھ آئیں گے. ناؤ ان ایشوز کو، انٹرنیشنل ریلیشنز کے جو ایشوز ہیں ان کو سمجھنے کے لیے وی ہیو ٹو فرسٹ فوکس. وی ہیو ٹو فوکس اینڈ وی ہیو ٹو ریئلائز کہ ایک کسی بھی آپ جب ایکیڈیمکلی کسی چیز کو دیکھ رہے ہوں تو اس کے پروسیجرز ہوتے ہیں. سو فالوئنگ دوز پروسیجرز ہم نے سب سے پہلا جو سوال پوچھنا ہے وہ یہ ہے کہ جی انٹرنیشنل ریلیشنز کی ڈیفینیشن کیا ہے. واٹ از کامنلی انڈرسٹوڈ بائی انٹرنیشنل ریلیشنز، اینڈ وین پیپل ٹاک اباؤٹ انٹرنیشنل ریلیشنز what do they exactly mean. So that will be a first question. اور ہم اس کورس کو پڑھنے کے لیے یہ ایک پہلی چیز ہے جو ہم دیکھیں گے کہ مختلف اسکالرز جو ہیں انہوں نے کب سے انٹرنیشنل ریلیشنز کی بات کرنی شروع کی، انہوں نے کب سے انٹرنیشنل ریلیشنز کو ڈیفائن کرنا شروع کیا. سو اب ہم چلتے ہیں ٹورڈز دس آئیڈیا، اور یہ اب فارملی وی ول لک ایٹ سم آف دا ڈیفینیشنز آف انٹرنیشنل ریلیشنز. Now, international relations
is a word that has been around for a while. یہ کوئی بالکل نیا مضمون نہیں ہے. یہ کئی دیر سے اسکالرز ریئلائز کر رہے ہیں اور لوگ ریئلائز کر رہے ہیں کہ جی جو بین الاقوامی ریلیشنز ہیں ملکوں کی آپس میں, اسٹیٹس کی آپس میں, وہ ایک بہت اہم چیز ہے, اور اسکالرز جو ہیں وہ اس ٹرم کو بھی استعمال کافی دیر سے کر رہے ہیں. سو ناؤ وی ول کنسیڈر کہ جی سب سے پہلے یہ ٹرم کب استعمال ہوئی, کس نے استعمال کی اور کیوں استعمال کی. The term international was used by Jeremy Bentham in the later 18th century with regards to defining the relations between nation states. So, اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 18ویں صدی سے یہ ٹرم جو ہے انٹرنیشنل, اب انٹرنیشنل کا لفظ تو probably اس سے پرانا ہے, but using the term international specifically to define the relation between nation states, that is what began to happen in the 18th century, and that is what we want to first realize کہ جی یہ ابھی سے بات نہیں ہو رہی, یہ کافی دیر سے بات جو ہے یہ چل رہی ہے, اور تقریباً 200 سالوں سے لوگ جو ہیں وہ اس چیز پر فوکس کر رہے ہیں کہ جی جو نیشن اسٹیٹس ہیں ان کا آپس میں انٹریکشن ہوتا ہے, اور وہ آبویسلی نیشنل سطح پر نہیں ہوتا, وہ انٹرنیشنل سطح پر ہوتا ہے. سو اس کانٹیکسٹ میں یہ لفظ جو ہے اور انٹرنیشنل ریلیشنز کا ایشو جو ہے یہ واضح ہونا شروع ہوا ہے. A restricted scope of IR confines its focus to official relations and excludes relations other than the official from the purview of international relations. Now, جو ایک اس میں انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں آئی آر کا لفظ جو ہے وہ کئی بار یوز کروں گا. تو آئی آر جب میں کہتا ہوں یہ دس از اے شارٹ ٹرم فار انٹرنیشنل ریلیشنز, یہ ایکرونیم ہے, مطلب آئی فار انٹرنیشنل, آر فار ریلیشنز, سو انٹرنیشنل ریلیشنز مینز آئی آر. یہ جو ریسٹرکٹیڈ اسکوپ ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کا, جو محدود اسکوپ ہے, جو بہت آپ اس کو چاہے تنگ نظری سمجھیں چاہے فوکسڈ اپروچ سمجھیں, یہ انٹرنیشنل ریلیشنز کا اسکوپ جو ہے یہ صرف جو آفیشیل ریلیشنز ہیں بٹوین نیشن اسٹیٹس, بٹوین کنٹریز, یہ ان کے اوپر فوکس کرتا ہے. سو انٹرنیشنل ریلیشنز کے ہم آگے جا کر دیکھیں گے کہ بہت سے پہلو ہیں, بہت سے اینگلز ہیں, بہت سے سطحوں پر, لیولز پر آپریٹ کرتی ہے انٹرنیشنل ریلیشنز, مگر جو ریسٹرکٹیڈ اسکوپ ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کا وہ ان باقی لیئرز کو نہیں دیکھتا. وہ دیکھتا ہے کہ جی آفیشیل سطح پر آپس میں جو تبادلہ ہوتا ہے, ایکسچینج ہوتا ہے, نیگوشیشنز ہوتی ہیں, وہ کیا ہیں. سو دس نیرو اسکوپ آف انٹرنیشنل ریلیشنز only looks at the official channels of communication between different countries or states in the world. Now, I'll take you to, from the narrower point of view, I will take you onto the broader point of view of international relations. From a broader point of view, IR may refer to all forms of interaction between members of separate societies, whether government sponsored or not. Now, یہ جو ایک ہم نے نیرو سینس کی بات کی ہے, ایک نیرو ڈیفینیشن ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کی, دوسری ڈیفینیشن جو ہے وہ براڈ ہے. اب یہ جو براڈ ڈیفینیشن ہے اس کی یہ خامی شاید ہو سکتی ہے کہ اس میں فوکس نہیں ہے. یہ ہر چیز کو جو رد و بدل انٹرنیشنلی, اب تو گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے, ہر قسم کا جو ایکسچینج ہو رہا ہے, چاہے وہ حکومتی سطح پر ہے یا غیر سرکاری سطح پر ہے, انوفیشل چینلز کے تھرو ہے, جن کی ہم وضاحت کریں گے آگے جا کر, وہ ان سارے انٹریکشنز کو انٹرنیشنل ریلیشنز کا حصہ کنسیڈر کرتا ہے. So now this is, we have begun to see that there is a difference between international relations that operates at a narrow level and international relations which operates at a broader level. And the idea of international relations has been around since a while. It's been around since the 18th century.
Now, we will turn to another idea that basically international relations جب ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کی implication کیا ہے. مطلب یعنی کہ ہم اب یہ کورس ہم انٹرنیشنل ریلیشنز تھیوری اینڈ پریکٹس کا کورس ہے, اس کے اوپر ہم نے 45 لیکچرز گزارنے ہیں. تو ہم نے لیکچرز کے اندر کرنا کیا ہے, یا کوئی بھی اگر کوئی اسکالر ہے, انٹرنیشنل ریلیشنز کے اسکالرز ہیں جو پی ایچ ڈی پوسٹ پی ایچ ڈی بھی انٹرنیشنل ریلیشنز کو ہی اسٹڈی کر رہے ہیں, اور جیسے جیسے دنیا پروگریس کر رہی ہے, گلوبلائز ہو رہی ہے, گلوبلائزیشن بڑھ رہی ہے, انٹرنیشنل ریلیشنز کی اہمیت جو ہے وہ واضح ہوتی جا رہی ہے اور انکریز ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ دنیا میں مختلف لوگوں کا, کلچرز کا, آئیڈیاز کا انٹریکشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت بڑھ گیا ہے. سو اب ہم بات کریں گے ریگارڈنگ دا امپلیکیشن آف انٹرنیشنل ریلیشنز کے انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہے اگر ہم نے اس کو اسٹڈی کرنا ہو, پڑھنا ہو, تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا, ہمیں کیا دیکھنا پڑے گا انٹرنیشنل ریلیشنز میں. اب انٹرنیشنل ریلیشنز کی جو اسٹڈی ہے اس کے اندر ہمیں کئی ویریس سب تھیمز جو ہیں ان کو دیکھنا ہوگا. سو ناؤ لیٹس ٹرن ٹورڈز دوز سب تھیمز. The study of IR includes analysis of foreign policies or political processes between nations, and also focuses on international trade and civil society interaction. اب آپ نے یہ دیکھا ہے میں نے مختلف لفظ استعمال کیے ہیں. اب آہستہ آہستہ ہم ان لفظوں کو اینالائز کریں گے کہ ان کے اندر کیا کیا چیزیں, کیا کیا کانسیپٹس, کیا کیا ایکشنز ہیں وہ انوالوڈ ہیں. اب آپ ایک ہی ایشو کو لے لیں, اگر فارن پالیسیز کے ایشو کو, تو دنیا میں جتنی کنٹریز ہیں ان کی فارن پالیسیز مختلف ہیں, ان کی انٹرسٹ مختلف ہیں, ان کے حالات مختلف ہیں, ان کی پالیسیز جو ہیں وہ اس لیے مختلف ہیں. پھر ایک جو ملک ہے اس کا تھرو ٹائم اس کی پالیسی جو ہے, فارن پالیسی جو ہے وہ بدلتی جاتی ہے. آپ اپنے ملک کو دیکھ لیں, ہماری جو 10 سال پہلے فارن پالیسیز تھیں وہ آج کے زمانے میں ہماری وہ فارن پالیسیز نہیں ہیں. ہمارے انڈیا کے ساتھ جو فارن پالیسی ہے وہ بدل رہی ہے. اینڈ آئی مین دس از آور کنٹری, اینڈ دے آر آل کنٹریز آر سملرلی فائن ٹیوننگ, کیلیبریٹنگ their foreign policies in view of their particular circumstances. So یہ international relations جو ہے, this looks at the idea of foreign policy and studies foreign policy and tries to determine what is a good foreign policy, why a particular country has adopted a particular kind of a foreign policy. So یہ آپ کو جب ملک ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اور ڈکلیریشنز کرتے ہیں, ایکشنز کرتے ہیں جن میں وار تک شامل ہے, اس کی انڈرسٹینڈنگ, اس کے جو پیچھے مسئلے مسائل ہیں اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ آپ کو انٹرنیشنل ریلیشنز کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. اسی طرح اور جو سیاسی پروسیسز ہیں, لائے عمل ہیں, جو ایشوز ہیں, کمپلشنز ہیں سیاسی سطح پر, ان کو بھی اسٹڈی کیا جاتا ہے, کیونکہ انٹرنل کمپلشنز جو ہیں وہ ایکسٹرنل ریئیکشنز کی شکل بھی لے لیتی ہیں. سو دیٹ از وائی اٹ از آلسو امپورٹنٹ ان انٹرنیشنل ریلیشنز ٹو لک ایٹ پالیٹکس, ٹو لک ایٹ دی آئیڈیا آف پالیٹکس. دین انٹرنیشنل ریلیشنز آلسو کنسیڈرز دا انٹریکشن آف سول سوسائٹی. سول سوسائٹی کیا ہے؟ سول سوسائٹی میں بہت سے جو نان گورنمنٹ ادارے ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں. آپ لوگوں نے آئی ایم شیور این جی اوز کا نام سنا ہوگا جو مختلف سوشل سیکٹر میں ایشوز پر کام کرتی ہیں. آپ نے لیبر یونینز کا آپ کو پتا ہوگا, اسٹوڈنٹ یونینز کا آپ کو پتا ہوگا. یہ ساری جو چیزیں ہیں, یا پریس جو ہے, پریس کی جو اپنی لابی ہوتی ہے, ان سب کا شمار ہوتا ہے سول سوسائٹی کے اداروں میں, کیونکہ یہ سرکاری ادارے نہیں ہوتے. سو اسی طرح انٹرنیشنل ٹریڈ کے جو ایشوز, جو بڑے بڑے ایشوز ہیں, آپ چاہے اس کو لارج سینس میں WTO کے نام سے منسلک کر لیں, دا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن, اور جو بائی لیٹرل ٹریڈ اگریمنٹس ہوتی ہیں مختلف ملکوں کی آپس میں, وہ بھی اس کے جو ایشوز ہوتے ہیں, وہ اگریمنٹس کیسے ہوتی ہیں, وہ نیگوشیشنز اس کے پیچھے کیا چلتی ہیں, اس سے کون سے ملک کو کیا فائدہ ہو رہا ہے, یہ جو سارے ایشوز ہیں یہ بھی انٹرنیشنل ریلیشنز کی اسٹڈی میں شامل ہیں. سو اب جب ہم بات کریں گے اگلے لیکچرز میں,
تو we will look at various of these issues. We will look at how political processes have affected in the scope of international relations. We will look how and what role civil society organizations play in international relations. So اس طرح کی جو ساری چیزیں ہیں ہم ان کے اوپر مثالوں کے تھرو تھیوریٹکلی اینڈ ویریس نظریات کے ذریعے ہم فوکس کریں گے. تو اب ایشوز ہم نے تھوڑے سے دیکھ لیے ہیں کہ جی انٹرنیشنل ریلیشنز میں کیسے ایشوز جو ہیں وہ ہم اسٹڈی کریں گے, جو امپلیکیشنز ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کی. اب اسی کی ہم ایک اور سطح پر چلتے ہیں, اور وہ سطح ہے انگریڈینٹس آف انٹرنیشنل ریلیشنز. انگریڈینٹس یعنی کہ یہ کون سی چیزوں پر انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہے وہ مشتمل ہے. سو مثال کے طور پر انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ ویریس ایشوز جو ہیں وہ ہمیں کون کون سے پڑھنے پڑیں گے, کون کون سے ایشوز جو ہیں بالخصوص ایشوز ہیں ہمیں جن کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا. تو اب میں آپ کو ذرا ان کی طرف تھوڑی سی وضاحت اور کرتا ہوں اور ان کی طرف آپ کو لے کر چلتا ہوں. تو اب جو ہم نے پہلے بات کی جی ایشوز کی, کہ جب ہم پڑھ رہے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز تو اس میں ہم نے مثال کے طور پر انٹرنیشنل ٹریڈ کے جو ایشوز ہیں ان کو دیکھنا ہے. اب ہم اور بھی باریکی سے دیکھتے ہیں کہ جی اب وہ بھی جو ایشوز ہیں جب ہم نے ان کو اسٹڈی کرنا ہے تو ان کی کیا انگریڈینٹس ہیں, ان کے کیا سب ایشوز ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہوگا انڈر دا سبجیکٹ اور کورس میٹر آف انٹرنیشنل ریلیشنز. The nature and principal forces of international organization. So سب سے جو پہلی چیز ہے جو ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کو جب ہم دیکھیں گے, جب اس کے آئیڈیاز کو ہم دیکھیں گے تو ہم بات کریں گے انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی, کہ جی انٹرنیشنل سطح پر جب آرگنائزیشن ہوتی ہے, اب ہم نے اس کی مثالیں ہمارے سامنے واضح ہیں. آپ UN یونائٹڈ نیشنز جو بین الاقوامی ادارہ ہے آپ اس کی مثال لے لیں, جو سارے جو اس کے ممبران ہیں وہ تقریباً دنیا کے سارے ملک جو ہیں وہ اس کے ممبرز ہیں. تو یہ بین الاقوامی جو ادارہ ہے ہم اس کی پرابلمز میں, اس کی انفیشنسیز میں, اس کے جو مختلف ایشوز کے ساتھ جو ٹربلز آتے ہیں UN کو, ہم تھوڑا سا جائزہ اس کا بھی لیں گے. مگر انٹرنیشنل ریلیشنز کہ اگر ہم اسکوپ کی طرف واپس چلیں تو ہم اس کے اندر یہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں وہ کیسے فارم ہوتی ہیں, وہ کیوں فارم ہوتی ہیں, اور وہ فارم ہو کر کیا کرتی ہیں, ہم اس کو دیکھتے ہیں, ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. تو ایک تو یہ بات ہو گئی, یہ ایک انگریڈینٹ ہو گئی انٹرنیشنل ریلیشنز کی. اب دوسری انگریڈینٹ ہے دا پولیٹیکل, سوشل, اکنامک آرگنائزیشن آف پولیٹیکل لائف. اب جو سیاسی زندگی ہے, سیاسی زندگی بھی جو ہے وہ اتنی آسان چیز نہیں ہے, اتنا نان کمپلیکیٹڈ ایشو نہیں ہے سیاسی ایشو. سیاست کے اندر بھی سیاست ہوتی ہے, سیاست کے اندر معاشی ایشوز ہوتے ہیں, سیاست کے اندر نفسیاتی ایشوز ہوتے ہیں, سائیکولوجیکل, سوشل, اکنامک ایشوز ہوتے ہیں, دے آر ایشوز آف پاور. سو یہ جو سارے ایشوز ہیں, یہ جو باریکیاں ہیں, یہ بھی انٹرنیشنل ریلیشنز میں اسٹڈی کی جاتی ہیں. سو انٹرنیشنل ریلیشنز آپ پڑھ رہے ہیں, آپ کو تھوڑی سی اکنامکس کی بھی سمجھ آئے گی, آپ کو تھوڑی سی سوشیالوجی کی بھی سمجھ آئے گی, آپ کو تھوڑی سی پولیٹیکل سائنس کی بھی سمجھ آئے گی, کیونکہ یہ سارے جو ڈسپلنز ہیں یہ سارے مل کر آپ کیونکہ بین الاقوامی دنیا کے حالات کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو پریڈکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ. تو یہ جو مختلف ڈسپلنز ہیں, جو ایکڈیمک ڈسپلنز ہیں, جو نظریات ہیں, سوچنے کے طریقے ہیں, ان سب کو استعمال کرنا پڑتا ہے in the service of international relations in order to understand how the world is functioning, in order to understand what is going on in this complicated world of ours. So that is why one has to look at international organization, one has to look at political processes in order to understand international relations. You also have to look at the elements of national power. اب جو ایک نیشن ہے, جو ایک ملک ہے, اس کے اندر جو پاور ڈائنامکس ہیں کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ پاور میں ہے, جو اندر ملک کے اندر گڑبڑ ہوتی ہے, ٹینشن ہوتی ہے,
اس کی وضاحت جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر بھی ہوتی ہے. آپ کوئی ہائپوتھیٹیکل مثال لے لیں کہ ایک ملک کے اندر گڑبڑ ہو تو وہ اپنے ہمسائے ملک کے ساتھ جنگ بھی کر سکتا ہے. اور آج کل کا جو خطرناک زمانہ ہے ویپنری کا, تو اس کے جو سرکمسٹانسز ہیں یہ بڑے کیٹسٹرافک ہو سکتے ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو طاقتور ملک ہیں وہ ایک دوسرے کے پولیٹیکل سرکمسٹانسز کو تو اسٹڈی کرتے ہی ہیں. دے آلسو ہیو این انٹرسٹ ان دا پولیٹیکل سرکمسٹانسز آف سیمنگلی فار اوے کنٹریز. آپ نے مطلب اب یہ دیکھیں, اب یہ ایک ایسی مثال ہے کہ آپ اخبار کھولیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے ملک کے بارے میں تبصرے جو ہیں وہ باقی ملک کے لوگ کر رہے ہیں, باقی ملک کے جو پولیٹیکل نیگوشیٹرز وغیرہ ہیں وہ ہمارے ملک میں ہمارے مختلف سیاسی ایشوز کے اندر مداخلت بھی کرتے ہیں, مدد بھی کرتے ہیں. تو وہ دے آر ویری مچ کنسرنڈ کہ جی فلاں ملک میں کیا ہو رہا ہے, کیونکہ اس کے اثرات جو ہیں وہ بین الاقوامی سطح پر ہوتے ہیں. سو یہ جو ایک قسم کی انٹرفیئرنس ہے یا ایک قسم کی فائن ٹیوننگ ہے ان دا پروسیس آف نیشنل پاور آلسو, دس از آلسو انکلوڈیڈ ان دا پرویو آف انٹرنیشنل ریلیشنز. اس کے علاوہ انسٹرومنٹس اویلیبل فار پروموشن آف نیشنل انٹرسٹ آر آلسو ریلیونٹ. اب انسٹرومنٹس کیا ہیں جی فار پروموشن آف نیشنل انٹرسٹ؟ یہ مختلف, اگر آپ نیشنل پاور کو ہم تھوڑی سی اس کی آگے جا کر بات کریں گے, مگر نیشنل پاور جو ہے مطلب ایک ملک کی جو طاقت ہوتی ہے وہ ملک طاقت حاصل کیسے کرتا ہے, اور جن طریقوں سے وہ ملک طاقت حاصل کرتا ہے اس کے اثرات جو ہیں بین الاقوامی سطح پر کیا ہیں, یہ بھی انٹرنیشنل ریلیشنز کی ایک انگریڈینٹ ہے جو ہمیں سمجھنی پڑے گی. پھر لمیٹیشنز اینڈ کنٹرول آف نیشنل پاور کیا ہیں, یہ بھی ایک اور چیز ہے جو ہم آگے جا کر دیکھیں گے مثالوں کے ذریعے. اس کے اوپر میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت اور کر کے دوں گا کہ کنٹرول کرنا نیشنل پاور کو, اس کے اوپر کیا کیا میکینزمز ہیں جن کے ذریعے سے کنٹرول کیا جاتا ہے نیشنل پاور کو بین الاقوامی سطح پر, کیا کیا لمیٹیشنز ہیں. نیشنل پاور کی بھی ایک آخر حد ہے نا. اگر ایک ملک کھڑا ہو جائے اور وہ کہے کہ جی میں نے تو فلاں چیز کرنی ہے, تو 50 اور ملک جو ہیں وہ اس کو شاید وہ چیز نہ کرنے دیں. تو اس طرح کی لمیٹیشنز بھی ہیں نیشنل پاور کے اوپر. اگر ہم یہ پرزیوم کر لیں کہ ایک نیشن جو ہے وہ اتنی یونائٹڈ ہے کہ اٹ ڈیسائڈس ٹو امبارک آن اے پرٹیکولر پالیسی, تو باقی جو ملک ہیں ان کی بھی پالیسیز ہیں, ان کی بھی انٹرسٹ ہیں, تو وہ اس کی پاور کی ایکسرشن کے اوپر لمیٹیشن پلیس کر دیتے ہیں. اور یہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ہم اس کی مثالیں دیکھیں گے. آپ اگر چائنا کو دیکھیں, چائنا ایک بڑا پاورفل ملک ہے. اب چائنا جو ہے اس کی ایک تائیوان کے بارے میں ایک پالیسی ہے, مگر جو یونائٹڈ اسٹیٹس ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے وہ چائنا کی پالیسی سے اگری نہیں کرتا. سو اگر تائیوان کے بارے میں اگر چائنا کی کانگریس کوئی رول پاس کر دے, یا وہ اگر تائیوان کو, کیونکہ تائیوان اور چائنا کی اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں تو یہ ایک ہی ملک تھا, مگر جب ریولوشن آئی پوسٹ ورلڈ وار 2 چائنا کے اندر, تو جو گورنمنٹ تھی وہ کمیونسٹ نے اس گورنمنٹ کو وہاں سے ہٹا دیا. تو وہ گورنمنٹ جو تھی وہ فرموسا کے ایک آئلینڈ پر چلی گئی جس کا نام اب تائیوان ہے. اور تائیوان کا جو ملک ہے اس کو پھر یونائٹڈ اسٹیٹس نے سپورٹ کیا, کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس جو تھا وہ کیپٹلزم کی طرف تھا, اور چائنا جو تھا وہ ایک سوویت کنٹری, سوویت انفلوئنس تھوڑی دیر تک چائنا میں رہی, پھر چائنا ایک کمیونسٹ کنٹری بن گیا. سو اب ہم یہ کمیونزم کیا چیز ہے, کیپٹلزم کیا چیز ہے, اس کے اوپر بھی جا کر آگے ہم وضاحت کریں گے. مگر میں آپ کو بھی یہ مثال دے رہا تھا کہ اب اگر چائنا اپنی نیشنل پاور ایگزرٹ کرنا چاہے اوور تائیوان تو امریکہ اس میں مداخلت کرے گا. سو چائنا فیسز لمیٹیشنز آن اٹس نیشنل پاور, حالانکہ چائنا ایک بہت پاورفل ملک ہے. اب اسی طرح فارن پالیسیز جو ہیں آف میجر پاورز اینڈ آف اسمالر اسٹریٹجک پاورز آر آلسو ویری امپورٹنٹ ان انٹرنیشنل ریلیشنز. فارن پالیسیز اب ہم نے بلکہ جو مثال دی ہے چائنا کی, اگر وہ
تائیوان کے لحاظ سے کوئی منوورنگ کرتا ہے یا وہ اپنے باقی ہمسائے ملکوں کے ساتھ کوئی منوورنگ کرتا ہے, انڈیا کے ساتھ کوئی منوورنگ کرتا ہے یا گڈ ریلیشنز ود پاکستان کرتا ہے, تو وہ اس کی فارن پالیسی کا حصہ ہے. اور یہ چائنا تو چلے ایک بڑی ایمرجنگ اکنامک پاور ہے, اینڈ اٹ از سیڈ ٹو بی ون آف دا لیڈنگ کنٹریز ان دا ورلڈ ٹو بی ریکنڈ ود now and possibly more so in the future, but they are also smaller countries, but they are countries that have some geostrategic value, یا ان کی جیوگرافی کی وجہ سے یا جو سیاسی حالات اور جو بین الاقوامی حالات ہیں ان کی وجہ سے ان کی ضرورت جو ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں مانی جاتی ہے. آپ اپنے ہی ملک کی مثال لے لیں, اب جو اس وقت دنیا کا جو نظریہ بنا ہوا ہے اس کے اندر پاکستان کی جو اسٹریٹجک ویلیو ہے وہ کافی زیادہ ہے, اور اس کی وجہ سے ہمارے جو ملک کے حالات بھی ہیں وہ آپ کوئی بھی باہر کے ملک میں جا کر اخبار کھولیں تو ہمارے جو اندرونی حالات ہیں ان کے اوپر آپ کو تبصرے نظر آئیں گے, کیونکہ پیپل آر ویری انٹرسٹیڈ. حالانکہ ہم اتنا بڑا ہماری نہ اکانومی ہے نہ ہماری پاپولیشن ٹھیک ہے اچھی ہے, 150 ملین 15 کروڑ کی آبادی ہے, مگر اور جو ہمارے ہمسائے ملک ہیں انڈیا جو ہے اس کی تو بلین سے زیادہ آبادی ہے. سو ہماری پاپولیشن بھی ایک فیئرلی اگر آپ رینکنگ میں دیکھیں تو اٹس فیئرلی ماڈریٹ آن دا اسکیل آف پاپولیشن. ویسے بھی ہمارے جو اکنامک حالات ہیں, جو ہمارے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز ہیں, وی آر ناٹ دیٹ بگ اے کنٹری, بٹ فار سرٹن جیو اسٹریٹجک ریزنز وی ہیو ویلیو. And in international relations, for people who study international relations across the world, they are very concerned with what is Pakistan up to these days because of our strategic value. اور اسی طرح اور جو ملک ہیں جن کی ویلیو اسٹریٹجک ویلیو ہوتی ہے وہ ان کی فارن پالیسیز کو دیکھا جاتا ہے کہ جی اس وقت یہ ملک جو ہے یہ کون سی فارن پالیسی اختیار کر رہا ہے, کیونکہ اس کی فارن پالیسی سے باقی جو انٹرنیشنل حالات ہیں ان کے اوپر بھی بڑا واضح اثر پڑ سکتا ہے. سو یہ بھی ایک ایشو ہے جو انٹرنیشنل ریلیشنز میں کنسیڈر کیا جاتا ہے, فارن پالیسی کا ایشو. اب اسی طرح ہسٹوریکل انگریڈینٹس ایز اے بیک گراؤنڈ فار ادر فیکٹرز آر آلسو ویری امپورٹنٹ. آئی مین دس از اندر وائٹل انگریڈینٹ فار انٹرنیشنل ریلیشنز. اب ہم نے پہلے بات کی تھی کہ جی اکنامکس بھی شامل ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں, آپ سوشیالوجی بھی شامل ہے, آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی سائیکالوجی بھی جو ہے وہ لیڈرز جو پاورفل لیڈرز ہیں ان کے نظریات کیا ہیں, ان کے دماغ کی سوچ کیا ہے, اس کا بھی اثر ہوتا ہے دنیا پر. اگر آپ ہٹلر جیسے انسان کی مثال لیں جس نے جرمنی میں ورلڈ وار 2 کے دوران اتنی ڈسٹرکشن کاز کر دی تھی, تو اس کے تو نفسیاتی مسائل بھی تھے which created a huge impact on the world. I mean اسٹالن کی ایک پاورفل پرسنالٹی تھی ڈیورنگ دا سوویت ایرر. تو یہ ہر قسم کے سماجی سیاسی اکنامک ایشوز جو ہیں دے بیکم امپورٹنٹ ان انٹرنیشنل ریلیشنز. اسی طرح ہسٹری بھی جو ہے اس کا بھی بہت گہرا اثر ہوتا ہے آن انٹرنیشنل ریلیشنز. سو اب ہم نے انگریڈینٹس کی بات کر لی ہے, اب ہم ذرا ایک کنٹراسٹ کرتے ہیں تھوڑا سا. اب کنٹراسٹ کیا ہے؟ کنٹراسٹ ہے بٹوین انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ انٹرنیشنل پالیٹکس. اب آپ کو میں نے یہ دکھانا ہے کہ کیا جی بین الاقوامی سیاست جو ہے وہ بین الاقوامی ریلیشنز کے ایکول ہے کہ نہیں. یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی پالیٹکس جو ہے وہ انٹرنیشنل سطح پر بھی ہو, اس کا ظاہر ہے بہت گہرا اثر ہے انٹرنیشنل ریلیشنز پر, مگر انٹرنیشنل ریلیشنز از probably much more than a study of international politics alone. So اب ہم اس پوائنٹ کی وضاحت کرتے ہیں. اب جی سب سے جو پہلی چیز ہے جو ہم دیکھیں گے in this respect is that IR is wider in scope than international politics. اب سب سے جو پہلی چیز ہے وہ before telling you what the difference is, I'll just simply say کہ IR جو ہے وہ پالیٹکس اس کے اندر شامل ہے,
مگر اس میں اور بھی بہت چیزیں ہیں. سو ایز اے ریزلٹ انٹرنیشنل ریلیشنز کا اسکوپ جو ہے اٹ از وائڈر. انٹرنیشنل ریلیشنز میں کئی ایسی بھی چیزیں ہیں جو پالیٹکس سے ہٹ کر ہیں, اس لیے انٹرنیشنل ریلیشنز کی اسٹڈی جو ہے دیٹ از مور کمپلیکیٹڈ دین اسٹڈیئنگ پالیٹکس alone, be it even international politics. So international relations has a wider scope. International politics focuses on various styles of politics: politics of violence, persuasion, hierarchical policies, and pluralistic politics. اب میں اس سے پہلے کہ میں آپ کو انٹرنیشنل ریلیشنز کی طرف لے کر جاؤں, پہلے آئی تھاٹ اٹ مائٹ بی اے گڈ آئیڈیا ٹو ٹاک اباؤٹ انٹرنیشنل پالیٹکس, کہ جی انٹرنیشنل پالیٹکس میں کیا کیا شامل ہوتا ہے. دیکھیں انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ مختلف قسم کی سیاست چل رہی ہوتی ہے. بین الاقوامی سطح پر مختلف سٹائلز ہیں آف پالیٹکس, اینڈ اس میں اب کمیونزم اینڈ کیپٹلزم ایک سادی سی مثال ہے جس کی ہم وضاحت آگے جا کر کریں گے کہ اس میں کیسی سیاست تھی, مگر ایک یہ واضح قسم کی مختلف اسٹریٹجی تھی انٹرنیشنل ریلیشنز میں یا انٹرنیشنل پالیٹکس میں. انٹرنیشنل پالیٹکس میں کمیونسٹ جو تھے وہ ایک مختلف قسم کی اسٹریٹجی, سیاسی اسٹریٹجی یوز کرتے تھے, ان کی آئیڈیالوجی, نظریات بہت مختلف تھے دین دا کیپٹلسٹ. سو ایک تو یہ اسٹائلز جو ہیں مختلف پالیٹکس کے, ان کو انٹرنیشنل پالیٹکس میں دیکھا جاتا ہے. پھر انٹرنیشنل پالیٹکس جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ جی وائلنس جو ہے اس کا کیا لنک ہے وتھ پالیٹکس, کون سے سیاسی آئیڈیاز ہیں جو کس قسم کا وائلنس پرپیچویٹ کرتے ہیں, یہ بھی شامل ہے انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر. پھر یہ ہے کہ جو لوگوں کو اپنے انٹرسٹ منوانے کا طریقہ ہے وہ بھی سیاسی سطح پر مختلف ہے, اور اگر آپ انٹرنیشنل سطح پر دیکھیں تو ڈفرنٹ کنٹریز ہیو ڈفرنٹ اسٹائلز آف پرسویژن. I mean, if you consider the case of Japan after World War II, when it was defeated, it decided to follow a particular path, that of obtaining economic power. اس نے ملٹرزم کو ابینڈن کر دیا, ویپنری کو چھوڑ دیا, اس نے کہا کہ ہم ایک قوت بنیں گے, ایک پاور بنیں گے ان دا ورلڈ, مگر ہم اکنامک پاور بنیں گے. اور یہ اس طرح کے مختلف طریقے ہیں, مختلف انداز ہیں. کئی ملک ہیں جن کے لوگ جو ہیں وہ لٹرلی بھوکے مرتے رہے, مگر دے فیلٹ کہ ان کے لیے ایک ملٹری پاور بننا جو ہے وہ لازمی ہے. سو دے آر ویریس اسٹائلز, اینڈ اس کے ساتھ ایک سیاست, ایک سیاسی نظریہ بھی جو ہے وہ بھی اٹیچڈ ہے. اسی طرح پالیسیز اینڈ پلورلسٹک پالیٹکس کیا چیز ہے. اب پالیسیز اور پلورلسٹک کہتے ہیں مختلف قسم کے سیاسی انداز جو ہیں. اب ہر ملک میں, بالخصوص اگر آپ انٹرنیشنل سطح پر دیکھیں گے جی مختلف ملک جو ہیں ان کے اندر جو پولیٹیکل ویریشنز ہیں وہ کیا ہیں. سو دا پوائنٹ از کہ انٹرنیشنل پالیٹکس جو ہے اس کے اب یہ نہیں کہ انٹرنیشنل پالیٹکس صرف ایک چیز ہے. دا پوائنٹ ہیئر از ٹو شو یو کہ انٹرنیشنل پالیٹکس جو ہے وہ بھی ایک اچھا بھلا ایک کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ ایریا ہے, بٹ انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہے دیٹ از آل دیز تھنگس اینڈ مور. Because look at the scope of engagement that you are considering. You're trying to understand how the whole world works and how different parts of the world interact with each other. تو ظاہر ہے اس میں پھر بہت سی چیزیں شامل ہو جائیں گی. سو اب ہم ایک اور چیز کی طرف چلتے ہیں, اور وہ چیز ہے ہمارا اصل مقصد, یعنی کہ IR. اب ہم نے انٹرنیشنل پالیٹکس کی بات کر دی ہے, اب ہم چلتے ہیں کہ جی IR پھر کیا ہے. IR embraces the totality of relations among people and groups of people in global society. اب IR کا جو سکوپ ہے, جو سینس ہے IR نے, جو دنیا کا سینس بنانا ہے, اس نے پوری بین الاقوامی سوسائٹی, معاشرے کا جائزہ لینا ہے. So now just now we are in a position, آج ہمارا پہلا لیکچر ہے, but this is the task that we have before us. ظاہر ہے ہم مطلب ایک تھوڑا بہت, ہم یہ تو نہیں کہ پوری دنیا کو تفصیل میں 45 لیکچرز میں سمجھ لیں گے, مگر میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی جو آج کل دنیا کی انڈرسٹینڈنگ ہے, اگر آپ اس لیکچر کو
اور باقی جو لیکچرز ہیں اس کو کلوزلی فالو کریں. جو آپ نے پڑھائی کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ پڑھائی کریں تو آپ کے دنیا کے بارے میں جو نظریات ہیں وہ شارپن ہو جائیں گے. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. If you understand and you follow what I am trying to say, you will understand international processes better and you will have some tools to understand کہ جی یہ دنیا میں سیاست جو ہے, جو باقی مختلف نظریات ہیں, یہ کیوں ہیں, کیسے ہیں, ان کی کیا وجہ ہے اور ان کو کیا چینج کرنے کے طریقے ہیں. So I mean this I think should prove the value of this course and should prove the value of international relations in general. تو اب ہم نے کافی جنرالٹیز میں کنسیپچول تھیوریٹیکل ایشوز پہ ذرا بات کر لی ہے, اس لیے میں آپ کو ایک ذرا وضاحت ایک ایگزامپل آپ کو آج دے دیتا ہوں کہ ہم نے اب کس طرح کے ایشوز جو کس طرح کی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی ہم بات کر رہے ہیں وہ کیا ہیں. سو ایک میں آپ کو آج مثال دے دیتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے اور وضاحت تھوڑی سی ہو جائے کہ جی یہ کس طرح کی بین الاقوامی آرگنائزیشنز ہیں جو ہسٹری میں بھی تھیں اور کیسے بنی, کیوں بنی, اور یہ ان کا دنیا کے اوپر کیا اثر ہوا. اور اس کی ہم مثال لیتے ہوئے آج ہم ایک مثال لیں گے اور وہ مثال ہے لیگ آف نیشنز کی. سو اب میں آپ کو اس کی طرف لے کر چلتا ہوں کہ جی یہ لیگ آف نیشنز کیا تھی اور اس نے انٹرنیشنل ریلیشنز میں کیا رول پلے کیا. اب لیگ آف نیشنز جو ہے یہ سب سے پہلی بات اس کے بارے میں یہ ہے کہ دس از ناٹ اراؤنڈ اینی مور, بٹ آئی تھاٹ کہ وی ول ٹیک اے سلائٹ ویو فرام ہسٹری اینڈ look at something that had been formed a while ago, and it was a good example. It provides us with a good example of an international organization. And اسی طرح کے ادارے جو ہیں ہم ابھی اور کرنٹ اداروں کی بھی بات کریں گے جو آج کل بھی موجود ہیں اور دنیا میں انفلوئنس ایگزرٹ کر رہے ہیں. مگر آج ہم ذرا تھوڑا سا انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر جو ایک ادارہ رہ چکا ہے جس کا نام لیگ آف نیشنز تھا, ہم ذرا تھوڑی سی اس کی بات کرتے ہیں. سو لیگ آف نیشنز was basically, to understand the idea of League of Nations, World War I had caused 20 million deaths in 4 years. اب میں نے آپ کو لیگ آف نیشنز کو سمجھانے کے لیے ایک پوائنٹ بتا دیا ہے کہ جی جو پہلی جنگ عظیم جس کو کہا جاتا ہے ورلڈ وار I جو تھی وہ اس کے بعد میں لیگ آف نیشنز بنی تھی. ابھی تو میں نے آپ کو ایک سمپل فیکٹ دیا ہے کہ جی 20 ملین لوگ جو تھے وہ 4 سالوں کے اندر مر گئے دنیا میں. ناؤ یو کین امیجن کہ جی اب تو جو ہماری پاپولیشن بھی اتنی بڑھ گئی ہے بٹ اسٹل 20 ملین پیپل از اے لاٹ آف پیپل, اینڈ فار دیم ٹو ہیو ڈائڈ ان اے وار دیٹ لاسٹڈ for 4 years, essentially these casualties occurred in a matter of 4 years. And world war میں یہ تھا کہ دنیا, lots of countries of the world were fighting each other. So یہ جو پہلی جنگ عظیم تھی یہ ایک بہت میجر اور خطرناک اور سیریس وار تھی اور دنیا ڈر گئی جب یہ فیکٹ ہوا. تو اس دنیا کو کے ڈرنے سے جو تھی لیگ آف نیشنز وہ پیدا ہوئی. سو میں آپ کو لیگ آف نیشنز سمجھانے کے لیے آئی جسٹ تھاٹ کہ میں آپ کو ایک فکرہ دے دوں کہ جی ورلڈ وار I جو تھی اس میں اتنے زیادہ لوگ مر گئے اور اتنی تھوڑی دیر میں, اینڈ دیٹ بیکیم اے کاز فار دا لیگ آف نیشنز ٹو بی فارمڈ. First time that there was global consensus on the need for collective security and prevention of war. اب پہلی بار دنیا میں جب یہ حادثہ اتنا بڑا پیش آ گیا دنیا میں, تو جب یہ دیکھا گیا کہ جی 4 سالوں کے اندر اتنی زیادہ کیجولٹیز ہو گئی ہیں دنیا میں, تو اس کی وجہ سے ایک تاثر پیدا ہوا کہ جی دنیا کے اندر کلیکٹیو سیکیورٹی جو ہے اس کی ضرورت ہے, اور ایک کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے which is concerned and tries to prevent war. کو وار کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے, اور اب تو
دنیا کے جو حال ہیں اور جو ٹیکنالوجی کا حال ہے, اب تو کہتے ہیں کہ ورلڈ وار 3 ہوئی تو دنیا نے ہی نہیں بچنا. یہ تو 20 ملین کیجولٹیز ہوئی تھیں, اب تو خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کی جنگ ہو جائے اور ویپنز یوز ہو جائیں, نیوکلیئر ویپنز, جس طرح کے ورلڈ وار 2 میں تو ایک نیوکلیئر ایکسپلوژن ہو گئی تھی جاپان کے اندر, ہیروشیما اینڈ ناگاساکی کے اندر, اور کیجولٹیز ہوئی تھیں, مگر اب اس سے بھی زیادہ خطرناک ویپنز جو ہیں وہ بن چکے ہیں, اور ایک نہیں کئی ملکوں کے پاس اس طرح کے ویپنز ہیں. سو یہ جو تاثر ہے کہ جنگیں تو ہمیشہ سے ہو رہی ہیں, ابھی بھی جنگیں جو ہیں وہ انفارچونیٹلی ہوتی ہیں, پیپل ڈائی, بٹ پہلی بار دنیا میں یہ ہوا تھا کہ مینی کنٹریز ٹوگیدر گاٹ انٹو اے وار, سو دیٹ واز اے ورلڈ وار. اینڈ ورلڈ وار جو تھی اس میں اتنی کیجولٹیز ہوئیں کہ یہ ایک احساس ہو گیا کہ جی وار کو پریونٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پریونٹ کیسے ہوگی کہ ایک کوئی امبریلا آرگنائزیشن ہونی چاہیے جو کلیکٹیو سیکیورٹی, مشترکہ سیکیورٹی کے ایشوز کے اوپر کام کر سکے. نیشنز attempted to put to practice the idea of public voting by diplomats in international organizations, the rule of law, the promise of disarmament, and foreign policies based on disarmament. اب جو یہ پھر لیگ بنی, جو ایک یہ جو کنسرن تھی اس کی وجہ سے ایک لیگ بنی, وہ لیگ آف نیشنز جو تھی اس نے کیا کرنے کی کوشش کی, اس نے یہ کرنے کی کوشش کی کہ جو ڈسارممنٹ کی مطلب کہ جو آرمامنٹس دنیا کے پاس جو آرمامنٹس تھیں ان کو کیا کس طرح کرب کیا جائے, کیونکہ وار کو پریونٹ کرنے کی کوشش تھی. تو وار تو اسی طرح پریونٹ ہوگی کہ اگر دھڑا دھڑ اگر ویپنری پرچیز کی جا رہی ہے تو وہ تو وار کا خطرہ اور بڑھ جائے گا. سو ایک یہ تھا کہ جی دیر از اے نیڈ فار ڈسارممنٹ, یہ بین الاقوامی سطح پر ایک بات ہوئی کہ جی ویپنز جو ہیں وہ خطرناک چیز ہیں. سو اگر آپ نے وار کے خطرے سے بچنا ہے دنیا میں تو ویپنری جو ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. اب یہی بات جو ہے یہ ایک ٹرکی چیز ہے, کیونکہ کئی بار ویپنری ایکوائر کی جاتی ہے ان آرڈر ٹو فیل سیف. کئی ملک جو ہیں وہ ویپن ایکوائر کرتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر کوئی اور حملہ نہ کر دے. سو یہ ایک ٹرکی چیز ہے, بٹ ڈسارممنٹ کا ایشو جو ہے وہ لیگ آف نیشنز نے ٹیک اپ کیا. پہلی بار دنیا میں ہوا ورلڈ وار 1 کے بعد کہ یہ ایشو ٹیک اپ ہوا. اب اس کے ساتھ ساتھ اور جو ایشوز تھے لیگ آف نیشنز میں وہ یہ تھے کہ نیشنز ایکچولی ٹرائیڈ ٹو پٹ دی آئیڈیا آف یوزنگ آل, ان کے جو ڈپلومیٹس ہوتے تھے ان کو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے نمائندے بنا کر اس لیگ کے اندر بھیجیں گے اور وہ آپس میں نیگوشیٹ کر سکیں گے. کوئی کامن پلیٹ فارم ہوگی پوری دنیا کے اندر, جو مختلف امپورٹنٹ کنٹریز ہیں, پاورفل کنٹریز ہیں, وہ اپنے نمائندے ایک جگہ پر بھیجیں اور وہ آپس میں بات چیت کے ذریعے, نیگوشیشن کے ذریعے وار کو پریونٹ کرنے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے کو کلیکٹیولی سیکیور فیل کرانے کی کوشش کریں. سو یہ ایک ایکسپیریمنٹ تھی ورلڈ وار 1 کے بعد جس کا نام تھا لیگ آف نیشنز. اور لیگ آف نیشنز نے کیا کرنے کی کوشش کی, اس نے رول آف لا یعنی کہ ایک قانون, ایسا قانون بنانے کی کوشش کی جو لاگو ہو پوری دنیا پر. اور یہ ایک یو کین امیجن کہ کمپلیکیٹڈ قسم کا سینیریو ہے. اس طرح کی کوششیں آج کل بھی جاری ہیں اور یہ فلی سکسیسفل ان کو کرنا از ناٹ ایزی. سو انڈرسٹینڈنگ دیٹ وی کین ایٹ لیسٹ ریئلائز اینڈ آئیڈینٹیفائی اے پرٹیکولر event, a particular effort that at least began to try and do these things. It began to try to make rules that could be applicable the world over. An organization was formed, the League of Nations was formed, which tried to bring together diplomats to work together towards disarmament, towards the reduction of the threat of war, towards working towards the idea of collective security. So یہ جو ایشوز اور ایفرٹس جو تھے یہ ورلڈ وار 1 کے بعد ہوئے, اور لیگ آف نیشنز مثال ہے ایک ایسے ادارے کی جس نے یہ کرنے کی کوشش کی. اب
ہم چلتے ہیں ٹورڈز دی ادر پوائنٹ کہ لیگ آف نیشنز میں ادر آئیڈیا کیا ہے. وہ آئیڈیا ہے کہ لیگ آف نیشنز بیسکلی ایک بین الاقوامی ادارہ تھا, ایک انٹرنیشنل ادارہ تھا جس نے اٹیمپٹ کیا, کوشش کی کہ دنیا کے مختلف ملکوں کو اکٹھا کیا جائے. انفارچونیٹلی لیگ آف نیشنز جو تھی وہ سیاست کی وجہ سے, کچھ کنٹریز کی جو ورلڈ وار 1 سے نکلی تھیں ان کی کمٹمنٹس کو نہ پوری کرنے کی وجہ سے لیگ آف نیشنز ڈسبینڈ ہو گئی, اینڈ اٹ واز انیبل, اٹ فیلڈ ٹو پریونٹ ورلڈ وار 2. بٹ دیٹ از اے لانگر اسٹوری دیٹ وی ول ناٹ گیٹ ان دا پریزنٹ لیکچر. آج ہمارا انٹروڈکٹری لیکچر ہے, اس لیے میں آپ کو مختلف ایشوز کا فلیور دینے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اب میں آپ کو ایک اور ایشو کی طرف لے کر چلتا ہوں. اب ہمارا نیکسٹ جو ایشو ہے وہ ہے دی آئیڈیا آف فارن پالیسی اینڈ ڈپلومسی. Both these ideas are very important and applicable to the study of international relations. اب ہم دیکھیں گے کہ جی یہ ڈپلومسی جو ہے اور فارن پالیسی جو ہے یہ کیا چیزیں ان کے اندر شامل ہوتی ہیں. یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ جی انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر فارن پالیسی کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ ڈپلومسی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. بٹ ناؤ لیٹ us quickly see کہ یہ چیزیں ہیں کیا, فارن پالیسی کے اندر کیا چیزیں ہیں. فارن پالیسیز are based on circumstantial variables as well as contending theories and a comparison of ensued decision making. تو جو circumstantial variables ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ circumstances یا حالات جو ہیں وہ ویری کرتے ہیں. ہر ملک کے حالات مختلف ہیں, اوور ٹائم حالات جو ہیں وہ بدلتے جاتے ہیں. اب اس کی وجہ سے جو ڈیسیژنز لی جاتی ہیں فارن پالیسی کے لحاظ سے ان کو اسٹڈی کیا جاتا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر. اب اسی طرح ایک اور چیز جو ہے وہ ڈپلومسی ہے. اب ہم ڈپلومسی کی طرف چلتے ہیں کہ ڈپلومسی کیا ہے. ڈپلومسی focuses on the structures and instruments available for diplomacy and the changing scope of diplomatic interaction. اب ڈپلومسی کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جی کیا اسٹرکچرز ہیں, کیا انسٹرومنٹس ہیں, کیا طریقہ کار ہیں ڈپلومیٹس کو اپنے مقاصد کو پورا کرانے کے. سو یہ جو ایشوز ہیں ان کی کامیابیاں, ان کی کمزوریاں, اس کو بھی انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر دیکھا جاتا ہے اور اسٹڈی کیا جاتا ہے. سو at the end of the day, international relations is an interaction at the international level. That is why foreign policy and diplomacy are crucial, because these are both instruments which are used by countries to exert their influence and to negotiate their interests with each other. اب اس کے بعد we will look at the idea of international institutions. کہ کیا اہمیت ہے, کیا ریلیونس ہے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنس کی انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر. اب انٹرنیشنل ادارے جو ہیں, انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ بہت سے ہیں دنیا میں, اور ان کی اہمیت جو ہے وہ دنیا میں بڑھتی جا رہی ہے. اب ہم اس ایشو کی طرف چلتے ہیں. اب اس میں جو پہلا پوائنٹ ہے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کے بارے میں, موجودہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کے بارے میں, جس کو موجودہ کا ایک اور لفظ جو ہے انگریزی میں وہ کنٹمپرری کا ہے. جب آپ موجودہ حال کی بات کر رہے ہوں, چاہے وہ ماضی میں ہو یا مستقبل میں ہو, تو لفظ استعمال کیا جاتا ہے کنٹمپرری کا. سو میں اب آپ کو ایک پوائنٹ کی طرف لے کر چلتا ہوں. کنٹمپرری انٹرنیشنل institutions in which groups of states or other actors can participate include INGOs or the UN system. اب انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کیا ہیں؟ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز وہ ادارے ہیں جن کے اندر مختلف انٹرسٹ جو ہیں وہ شامل ہو سکتی ہیں, مختلف قسم کے لوگ شامل ہو سکتے ہیں, اور وہ بین الاقوامی سطح پر پھر انٹریکٹ کر سکتے ہیں.
اب ایک جو بہت پاپولر سی مثال ہے ایک انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن کی، وہ تو ہے یو این کا سسٹم. اب یو این کے سسٹم کے اندر بہت سے مختلف ادارے ہیں. یو این ڈی پی یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام ہے. یونیسیف کا ایک ادارہ ہے جو دنیا کے بچوں کے ایشوز کے اوپر کام کرتا ہے، ان کی صحت، ان کی بیماریوں، ان کے مسئلے مسائل کے اوپر فوکس کرتا ہے. یونائٹڈ نیشنز کا ایک اور ادارہ ہے وہ ماحولیات کے اوپر فوکس کرتا ہے. اسی طرح آئی این جی اوز ہیں. آئی این جی اوز یعنی کہ انٹرنیشنل نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز. اس طرح کے بہت سے ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں، لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ایشوز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں بین الاقوامی سطح پر. The EU, NATO, SAARC or ASEAN are examples of regional groupings with multiple functions. Now, these are also international organizations that I've been referring to. ان کی وضاحت جو ہے ہم آگے جا کر کریں گے. آج میں آئی تھاٹ کہ آپ کو تعارف کرا دوں ان ناموں سے. اب ای یو جو ہے وہ یورپین یونین کو کہتے ہیں، ایک بہت امپورٹنٹ انٹرنیشنل ادارہ ہے. اسی طرح نیٹو جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ ادارہ تھا، بٹ پرٹیکولرلی سو ڈیورنگ دا کولڈ وار. آفٹر ورلڈ وار ٹو ٹل اباؤٹ دا لیٹ 1980s. نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن اس کا پورا نام ہے. سارک جو ہے وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ وہ ساؤتھ ایشیا کے ممالک پر مشتمل ہے ایک ادارہ، اینڈ وہ ایک ریجنل کوآپریشن کا ادارہ ہے، انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن ہے. ایشین جو ہے وہ جو ہے ایسوسیشن ہے ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز کی. اب یہ اس طرح کے جو ادارے ہیں یہ بہت انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں. اینڈ ہم انہی اداروں کے بارے میں اور جن ایشوز کے ساتھ وہ ڈیل کرتے ہیں ان کی ہم وضاحت کریں گے ان آر سبسیکوینٹ لیکچرز. آئی ہوپ آج کے لیے میں نے آپ کو انف میٹر دے دیا ہے فار یور مینٹل گیئرز ٹو بگن آپریٹنگ اینڈ فار یو ٹو ہیو begun to realize the importance of international relations. And I think with this we will end the first lecture, and I will look forward to seeing you next time. Khuda Hafiz.